المیہ یہ ملک کا بدقسمتی ہے کہ یہاں مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جس نے ہمیشہ ہماری حکمرانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی جو ہمیں ڈالرز کے نتیجے میں جو ہمیں کانسیکوینسز سامنے کرنے پڑے وہ دہشت گردی ہے، کیونکہ اب امریکہ نے کہا ہے اگر آپ کو ڈالرز لینے ہیں، اگر آپ کو IMF کا کانٹریکٹ لینا ہے تو آپ کو جو افغانی پناہ گزین ہے وہ واپس بھیجنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کا تو میں کہتا ہوں کہ شروع سے وہ تو چاہتا ہی ہے، جو اب ہو رہا ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ وہ ادھر سے بھائی بھائی ہوں اور درمیان میں ہم پاکستان کو تنہا کریں۔ کیا کہتے ہیں وہ نیوٹن کا تھرڈ لا، ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ایکشن، ٹھیک ہے۔ مثال لے لیں فلسطین کی بھی، آخر کتنے سالوں بعد تنگ آ کر انہوں نے پہلے حملہ کیا حماس نے اسرائیل پر۔ اگر ہم 1980 سے بات کرنا شروع کریں تو تب کیا تھا مفاد؟ امریکی ڈالرز۔ آج کیا مفاد ہے امریکی ڈالرز؟ ان کا جو ساری جو کرکٹ آج ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں 80% پاکستان کی کرکٹ کا ہاتھ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ کرکٹر ہیں جو ریئیکشن ایسا انہوں نے دیا، جو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنے والی بات ہوگی۔ میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جو وہ اپنے پاکستان ظلم کر رہا ہے، اتنا ظلم نظر آ رہا ہے تو بھئی اپنے ملک ہی بھیج رہے ہیں نا، ہم کون سا ان پہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں؟ اپنا ملک افغانستان تمہارا پیارا ہے نا، ادھر ہی بھیج رہے ہیں ہم، کسی تہہ خانے میں کو تھوڑی بھیج رہے ہیں، ان کو کوئی صحبتیں تھوڑی دے رہے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میاں علی شیر۔ فضل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا عثمان وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کافی ریئیکشنز۔ ویورز، پاکستانی نگران وزیر اعظم نے افغان طالبان گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث طالبان کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ افغانی عبوری حکومت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ تعلقات میں بہتری آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی بھی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ کیا ایسا کرنے سے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف، ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم بات کریں اس کی تھرو بیک 1980 سے، کہ جب سوویت یونین نے اٹیک کیا افغانستان پہ، ٹھیک ہے، تب ہمارا المیہ یہ ملک کا بدقسمتی ہے کہ یہاں مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جس نے ہمیشہ ہماری حکمرانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج تک یہ 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کی یہی چلتا آ رہا ہے، اور یہ شاید سلسلہ آگے بھی 70 سال یہی چلتا رہے۔ اگر ہم 1980 سے بات کرنا شروع کریں تو تب کیا تھا مفاد؟ امریکی ڈالرز۔ آج کیا مفاد ہے امریکی ڈالرز؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر میرا اختلاف شروع سے اس چیز سے ہے کہ ہم دوسرے کی جنگ میں کیوں کود رہے ہیں، ہم دوسروں کو پناہ دے ہی کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس جنگ میں کود رہے ہیں تو ظاہری بات اگر ہم حصہ دے رہے ہیں کہ امریکہ کو رستہ دے رہے ہیں کہ آپ خود کھلی طرح آئیں، آپ اٹیک کریں افغانستان پر، ہم آپ کو پوری سپیس دیں گے، اپنی ایئر سپیس دیں گے، آپ جس طرح مرضی یوز کریں، ظاہری بات ہے وہاں سے بھی ریٹیلیشن آئے گی، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ نیوٹن کا تھرڈ لا، ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ایکشن، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی کریں گے کسی پر حملہ کریں گے، وہ چاہے کمزور ملک بھی ہے، وہاں سے ریٹیلیشن آئے گی۔ مثال لے لیں فلسطین کی بھی، آخر کتنے سالوں بعد تنگ آ کر انہوں نے پہلے حملہ کیا حماس نے اسرائیل پر۔ بے شک وہ کمزور ہے، اس بار اسرائیل آگے سے حاوی ہے ہمیشہ، لیکن انہوں نے اس بار تنگ آ کر ریٹیلیشن کی ہے۔ اسی جو ہمیں ڈالرز کے نتیجے میں جو ہمیں کانسیکوینسز سامنے کرنے پڑے وہ دہشت گردی ہے، وہ پچھلے 40 سال سے چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو ریئلائز کب ہو رہا ہے؟ اب آ کر ہو رہا ہے ریئلائز، کیونکہ اب امریکہ نے کہا ہے اگر آپ کو ڈالرز لینے ہیں، اگر آپ کو IMF کا کانٹریکٹ لینا ہے تو آپ کو جو افغانی پناہ گزین ہے وہ واپس بھیجنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے 40 سال تک ان کو کسی کو نہیں یاد ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، پہلے کیوں یہاں ہے، اب ایک دم سے یاد ہے کہ وہ باہر ہے۔ I know یہ بالکل ایک غلط چیز ہے۔ اگر ہم جیسے ان کو 40 سال پہلے دیکھیں، میں نے پہلے بات یہ سٹارٹ کی ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ کسی کو پناہ دینا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مفاد کی خاطر اگر آپ واقعی ان کے ہمدرد ہیں، ان کے احساس کرنے والے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اپنے مفاد کی خاطر، ڈالرز کی خاطر اگر آپ ان کو پناہ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو جیلیں بھی برداشت بھی کریں۔ اگر آپ نے 40 سال ٹیررسٹ برداشت کیا تو وہ آپ کو ایک دم سے کیا مسئلہ ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ 40 سال پہلے آپ کو کیوں نہیں خیال ہے، آپ کو 10 سال پہلے یہ کیوں نہیں خیال ہے، جب لاہور میں ساری دہشت گردی ہوتی ہے، جب کوئٹہ میں تو اب تک ہو رہی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی دھماکہ، وہاں تو معمول عام کی بات ہے کہ وہاں دھماکے ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا امریکہ نے کہا کہ جب آپ ان کا انخلا کریں اور ان کو واپس بھیجیں، جو کہ پاکستان کا ایک بنتا بھی، چلو کیا کہتے ہیں وہ دے رہا ہے، درست ہے، ان کو اب خیال آیا کہ شاید ان کو ہمیں آئیڈینٹی مانگنی چاہیے یا ان کو واپس بھیجنا چاہیے، لیکن اب جو ہمیں ریٹیلیشن اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اب یہ نہ رکنے والا قصہ بن جائے گا۔
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان نے میچ ون کیا تھا، جی جی اس میں ان کے جو بیٹسمین ہیں انہوں نے اپنی سینچری جو تھی وہ ڈیڈیکیٹ کر دی تھی. انہوں نے بولا تھا کہ جو جن افغانیوں کو پاکستان کی گورنمنٹ نے وہاں سے نکلنے کا بولا ہے، میں ان افغانستان مظلوموں کے اپنی سینچری، اپنا مین آف دی میچ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں افغانستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی دشمن رہی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا افغانی جھنڈا ہے جو افغانستان کا جو پرچم ہے وہ ابھی تک ان لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. افغان گورنمنٹ کا الگ پرچم ہے، کرکٹ ٹیم ابھی تک وہ پرانا پرچم یوز کر رہی ہے اور ہمیشہ وہ انڈیا کو سپورٹ کرتی ہے. اگر افغانستان کے ساتھ ان ایکشن ہوگا، اپنے تعلقات کو خراب کرے گا، کیا انڈیا بھی اس میں کوئی رد عمل لے کے آئے گا؟ انڈیا کا تو میں کہتا ہوں کہ شروع سے وہ تو چاہتا ہی ہے، جو اب ہو رہا ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ وہ ادھر سے بھائی بھائی ہوں اور درمیان میں ہم پاکستان کو تنہا کریں. وہ کیا کہتا ہے انڈیا کا شروع سے ہی جو منصوبہ بندی ہے کہ یہی ہے کہ ہم جو جتنے بھی بارڈرز لگتے ہیں پاکستان کے سائڈ جو ممالک ہیں، اب دیکھیں ان کا چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہے ہیں. بے شک ان کی وہ لڑائی ہے ان علاقے کو لے کر، ٹھیک ہے، لیکن وہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہے ہیں، وہ ان کے معاہدے کر رہے ہیں، وہ ادھر سے افغانستان کی بھی بہت احساس کرتے ہیں جی، چاہے وہ اوپر سے، لیکن ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ان کا پاکستان ہی ہے، ایم کیا ان کا پاکستان ہی ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنا ہے. لیکن وہ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ کرکٹر ہیں جو ریئیکشن ایسا انہوں نے دیا، جو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اب جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنے والی بات ہوگی. ایک تو کرکٹ ہم نے ساری ان کو سکھائی ہے جی. جو راشد خان آج جو ہمارے نمبر 1 ایک T20 بالر بھی بننے پہلے رہے ہیں، پھر آل راؤنڈر بھی کی لسٹ میں بھی آئے ہیں، یہ ساری سوابی سے یہ کرکٹ انہوں نے اپنی سٹارٹ کی تھی. یہ سارے لاہور میں آ کر کرکٹ کھیلتے رہے. موسٹلی جو ان کے کرکٹ پلیئر انہوں نے پاکستان سے کرکٹ سیکھی ہے. ان کا جو ساری جو کرکٹ آج ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں 80% پاکستان کی کرکٹ کا ہاتھ ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، افغانی نمک حرام ہے. اگر 40 سال ان کو پناہ دیے، گالیاں بھی ہمیں دیتے ہیں. اگر ان کو ہم نے کرکٹ سکھائی تو گالیاں بھی ہمیں دیتے ہیں. یہ ہمیں تانے بازی کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہ جن نکال دیں. اس میں غلط کیا ہے؟ ہم اپنا رائٹ کر رہے ہیں کہ ملک، ہم ان سے اپنی آئیڈینٹی مانگ رہے ہیں کہ وہ جائے یار ادھر، وہ اگر اپنا بزنس کر رہے ہیں تو کیا تمہارا ملک اتنا اچھا ہے کہ وہ ان کو بزنس نہیں کروا سکتا؟ اتنا اچھا تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جو وہ اپنے پاکستان ظلم کر رہا ہے، اتنا ظلم نظر آ رہا ہے تو بھائی اپنے ملک ہی بھیج رہے ہیں نا. ہم کون سا ان پہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں؟ اپنا ملک افغانستان تمہارا پیارا ہے نا، ادھر ہی بھیج رہے ہیں ہم. کسی طے خانے میں کو تھوڑی بھیج رہے ہیں، ان کو کوئی صحبتیں تھوڑی دے رہے ہیں ہم، اور اپنے ملک دیکھا بھیج رہے ہیں. جائے تو افغانستان کی اکانومی میں دن بدن بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی اور ممالک کو کہہ سکتا ہے کہ ود آؤٹ اینی ٹیکس وہ افغانستان میں آئے، آ کے اپنا بزنس شروع کریں، ہم کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگاتے، ہم کچھ نہیں پوچھتے، آپ یہاں پہ آ کے اپنا بزنس شروع کرو، تو کیا ان کے جو افغانی بھائی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ وہاں پہ جا کے کوئی بزنس نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں جس طرح معاملہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اب اس طرح کوئی شاید یہ تو ایک خیالی پلاوی بن سکتا اگر امیجن بھی کریں. اور جتنا ویسے اب حالات تنگ ہو گیا پاکستان کے، تو شاید کچھ لوگ سوچنا بھی مجبور ہی ہو جائیں کہ شاید ہمیں جانا پڑ جائے. وہ تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی پائیداری ہے چیز ہوگی اس سے. ہم کرتے رہتے ہیں آزاد کشمیر، کشمیر ہمیں دو، کشمیر ہمیں دو. آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا نے وہاں پہ بہت کچھ کیا ہے. جو وہاں کے حالات ہیں نا، پاکستان کشمیر کو جو جتنا سیٹل کیا ہوا ہے شاید ہم نہ کر سکتے. کشمیر کہتا ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ آپ ہماری طرف آؤ. ہم کیسے جائیں جب پاکستان خود ہی نہیں سیٹل ہو سکتا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک بات کی تھی ابھی کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا جو چاہتا ہے کہ سب ہمسائے ممالک ان کے ساتھ ہو جائیں، پاکستان ہو جائے اکیلا. ہمیں آنے والے وقت میں ایشیا میں پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے نہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، نہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ. جب ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں، ایک چائنا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی انڈیا کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کو تیار ہے، تو کیا آپ کو تنہا نظر آ رہا ہے پاکستان؟ پہلے تو بات جو کشمیر کی ہے، اگر دیکھیے ظاہری بات ہے انہوں نے وہی پریفر کرنا جہاں 86 کا پیٹرول ہے، 286 کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کیا وہ یہ بچوں والی بات ہے وہ کریں کہ نہیں جی پاکستان میں وہ آنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جو میں اپنا ذاتی خیال میں پیش کر رہا ہوں کہ شاید 10% کشمیری بھی نہ ہو کہ جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. وہ چیزیں، وہ موومنٹ چلانے والے بھی شہید ہو گئے، وہ بھی مر گئے. اب وہ جوش جذبہ نہیں رہا. بھائی ظاہری بات انہوں نے وہی پریفر کرنا ہے کہ پاکستان کو یورپ نہیں بن گیا. یہاں کوئی آپ 70 روپے کو 40 روپے کلو چینی نہیں دے رہے، آپ 70 روپے لیٹر پیٹرول نہیں دے رہے. ظاہری بات ہے کہ بندہ اچھا پریفر کرے گا نا، اچھا لیونگ سٹائل، اچھا جہاں بندے کا ایک اپنا روز کا آمدنی اچھی ہو اور اس میں سروائیو اس کا اچھا ہو سکے.
اب میں جی اپنے وہ اس کے خاطر کہ نہیں مجھے یہاں سے جناب جی وہاں جانا ہے، لیکن وہاں کی زندگی یہاں سے بھی بدتر ہے، تو میں ظاہری بات ہے اپنے ایک انسانی طور پر ایک میری عقل یہی ساتھ ہے کہ میں یہیں رہنے کو پریفر کروں. اور یہ صرف ایک اگر ہم دیکھیں کہ اگر جو ہمارا ایک جوش و جذبہ چلایا جاتا ہے جی 5 فروری کشمیر ڈے والا فلاں والا جی فلاں والا، وہ صرف اس لیے کہ ایک جو ایک ریٹیلیشن بنی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس ایک مقابلے بازی میں کشمیر کا کوئی ہمدرد نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے، جو تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، جو تھے پاکستان میں وہ اب رہے نہیں، سیدھی بات ہے. کشمیر والا تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتا اس میں. اور باقی جب بات کی کہ آپ نے ایک تنہا رہ جائے گا، رہ گیا ہے، کوئی کسر رہ نہیں گئی ہے. آپ کو بتایا کہ وہ چائنا کو میں نے بتایا کہ پہلے وہ ڈیل کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ، افغانستان پہلے انڈیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے. سی پیک ہمارا وہ چلنے سے مطلب ویسے ہی ایک نام برابر سی پیک رہ گیا. شاید اس کا تھوڑا بھرم تھا، کوئی انڈیا کو لگتا تھا کہ شاید یہ کچھ بن جائے، لیکن اب اس کی بھی امید ختم ہوگی. جیسے اب سیاسی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اور جو باقی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک کی، یہاں جینا عذاب ہوا پڑا، زندگی کے لالے پڑے ہوئے، وہاں کون دیکھتا کہ یار اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ شاید میں آپ کے ساتھ بیٹھا یہاں بات کر رہا ہوں، شاید وہ میرے بیٹھے وہاں بھائی ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کیا چل رہا ہے. اس کو یہ پتا ہے گھر جا کہ یار کل کا صبح ناشتہ کیسے کرنا ہے، میں نے کل دوپہر کی روٹی میں نے کیسے کھانی، کل بچوں کو شام کو میں نے دودھ کیسے دینا ہے. سب کو اپنی یہ بڑی ملک کا تو کوئی سوچنا، کشمیر تو بہت دور کی بات ہے، کون سوچ رہا ہے کشمیر کا بھی، ہم تو روٹی کی پڑی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ بھائی. بہت شکریہ. ویورز یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.